ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ بدماشیاں مرنے سے پہلے طوفان برپا کرے گی۔ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے نظر آ رہے ہیں، کوئی واقعہ یا کوئی بڑا بحران ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بدماشی اپنے آخری سانس لے رہی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی طوفان پیدا ہوگا۔ مولانا تقی عثمانی کو اللہ نے نئی زندگی دی ہے، اس کے پیچھے را ہوگی یا پھر کوئی دشمن طاقتیں ہوں گی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں؟ سندھ میں تو پہلے ہی بیڑا غرق ہے، اب مزید ہوگا۔ لگتا ہے کہ ان کی بات سچ ہونے جا رہی ہے۔ شہباز شریف کے مزید مشکلات میں گھرنے کا خدشہ ہے، ان پر نئے کیسز بننے کا امکان ہے اور سابق صدر آصف علی زرداری پر بھی کیسز بننے کا امکان ہے۔ ایک قومی اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق زرداری پر 3 اور نئے کیسز بننے کا امکان ہے اور آئندہ چند دنوں میں سندھ کے اندر زرداری کے حوالے سے کئی کاروباری اور سیاسی شخصیات کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ سرگودا میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم، جس کے فارم کے ہزاروں روپے وصول کیے جا چکے ہیں، وہاں اس اسکیم کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور جو 2 ماڈل گھر بنائے گئے تھے ان کی وہاں اب ایک اینٹ بھی نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آشیانہ سرگودا میں کروڑوں روپے کا قومی خزانے کا نقصان سامنے آ رہا ہے اور اس میں شہباز شریف سمیت کئی اہم سرکاری شخصیات بھی شکنجے میں آ سکتی ہیں۔ دوسری طرف زرداری کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ اومنی گروپ کے حوالے سے ہونے والی انویسٹیگیشن میں 12 سے 15 ایسی اہم کاروباری، سرکاری اور سیاسی شخصیات شکنجے میں آ سکتی ہیں جو زرداری کے قریب ترین ہیں، اور ان کی گرفتاری سے سب سے زیادہ مشکلات سابق صدر کے لیے ہوں گی۔ ان میں سے کئی افراد وعدہ معاف گواہ اگر بن جاتے ہیں تو زرداری کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کو اپنی تمام تر منفی ہتھ کنڈوں کے باوجود سیاسی اور معاشی میدانوں میں اس وقت شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھارت کی ترقی کی شرح کے بارے میں بتایا کہ وہ خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے۔ بھارت کی ممکنہ شرح ترقی 2019 اور 20 میں صرف 6 سے 8% رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور اس کی متعدد وجوہات بھی بیان کی گئی ہے۔ بھارت کے سیاسی اور معاشی ماہرین نے اس ریٹنگ کو مودی سرکار کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا ہے، کیونکہ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لوک سبھا کے انتخابات کے انعقاد کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور سیاسی پنڈتوں کے مطابق مودی اور بی جے پی مخالفین ان اعداد و شمار کو یقیناً حکومت کے خلاف استعمال کریں گے۔ کانگریس کے رہنما نے پاکستان پر حملے کو مودی سرکار کی سنگین غلطی قرار دیا ہے۔ کانگریسی صدر راہل گاندھی کے قریبی ساتھی جو بھارتی اوورسیز کانگریس کے چیف بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ بالاکوٹ میں بھارتی فضائیہ کی کارروائی کو غلط قرار دیا اور اس میں ہونے والی ہلاکتوں پر سوال اٹھایا اور کہا کہ ہماری سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ 350 لوگ اس نے مارے ہیں، مگر نیو یارک ٹائمز اور دیگر اخباروں کی رپورٹس اس سے بالکل مختلف ہیں۔ بھارت کوئی ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکا۔ امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور کہا کہ امریکہ کو نیوزی لینڈ جیسی وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کے لیڈر کو نیوزی لینڈ کے 38 سالہ وزیر اعظم سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ نیوزی لینڈ میں ایک قتل عام نے حکومت کو جگا دیا، لیکن امریکہ میں نیوٹن اسکول میں 28 ہلاکتوں، ایک نائٹ کلب میں 49 ہلاکتوں، لاس ویگاس میں 58 ہلاکتوں کے باوجود امریکی حکومت کو کوئی ہوش نہیں آیا۔ ایک سروے کے مطابق 73% امریکی شہریوں نے اس تشدد کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم پاکستان پر اپنے نیک خواہشات کا پیغام پاکستان کو بھیجا اور پاکستانی قوم کو مبارکباد دی۔ واضح ہے کہ 26 فروری کو بھارتی فضائیہ کی جانب سے پاکستانی سرحد کی خلاف ورزی کرنے پر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس دوران عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم مودی سے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن جنگی جنون میں مبتلا مودی نے ان رابطوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن آج پاکستانی قوم کے نام انہوں نے ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے۔ دیر آید درست آید۔ آج صبح اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں مسلح افواج کی طرف سے پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ اسلام آباد میں مسلح افواج کی شاندار پریڈ کے دوران دفاعی ساز و سامان، دشمن کو جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والے الخالد سمیت دیگر ٹینکوں اور میزائلوں کی نمائش کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد تھے، اور جب وزیر اعظم مہاتیر محمد کو پاکستان کا قومی پرچم پیش کیا گیا تو انہوں نے سبز ہلالی پرچم کو بصد احترام بوسہ دیا۔
مہاتیر محمد کے پاکستانی پرچم کو انتہائی احترام کے ساتھ تھامنے اور بوسہ دینے کی تصویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی، اور جس پر پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے انہیں خوب سراہا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے جدید ترین نسل میزائل سسٹم، بابر کروز میزائل سسٹم، شاہین میزائل سسٹم، بغیر پائلٹ طیارے اور دفاعی ساز و سامان کا مظاہرہ کیا گیا۔ پریڈ میں F-16، JF-17 تھنڈر طیاروں نے شاندار فضائی مظاہرہ کرتے ہوئے فضا میں خوبصورت رنگ بکھیرے۔ پریڈ میں پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ اور پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے کمانڈوز کا 10,000 فٹ کی بلندی سے فری فال کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ دن بھر کی نئی تازہ معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔